السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و السلام ہو ہماری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ ہم درس قرآن کے ہمارے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ قاف کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے۔ سورہ قاف ایک مکی سورت ہے جس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نسائی وغیرہ میں ابن ہشام بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ القاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یاد کر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف عید کے موقع پر، جمعہ کے مجموعے میں، جب بھی مجموعہ جمع ہوتا عید اور جمعہ کے وقت یہ سورت کو پڑھا کرتے تھے، اسی لیے کہ اس میں کیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جیسے کہ انسان کی پیدائش کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے۔ بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس چیز کے بارے میں قیامت کا ذکر کیا ہے، حساب کتاب، جنت، جہنم، ثواب، اور کیا ہے، الزام لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب بہت ساری چیزوں کی طرف اس صورت میں دلائی ہے، جس سے سننے سے انسان کے اندر کیا ہے معلوم ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے۔ کس چیز کی فکر؟ فکر آخرت کی فکر، کہ ہم کو کیا کرنا ہے، جو دنیا میں ہم آئے ہیں، کس مقصد سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس مقصد کو انسان پہچان سکے گا۔ یہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت والی صورت ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی آیتوں پر، اس کے تفسیر پر غور کیجئے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے۔ سورۃ القاف مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ قاف یہ حروف مقطعات ہے۔ اس کا معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں قاف کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بول رہے ہیں یہاں پر، قرآن مجید کی قسم کھا رہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے تو وہاں پر بعد بہت زیادہ اس کے بعد اہمیت والی آنے والی ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ وہاں پر قسم کھاتے۔ قسم کھانا اللہ تعالیٰ کا گویا کہ بعد کی طرف آپ کو اہمیت دلانا ہے، یعنی قسم کے بعد بہت ہی بڑی بات اللہ تعالیٰ وہاں پر ذکر کر فرما رہے ہیں۔ تو آگے کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ کس چیز کی، قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پر۔ اس قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی قسم اللہ کھا کر آگے کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ یعنی کیا بول رہے ہیں کہ یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کس بات پہ، کہ انہی میں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول بنائے، قریش میں سے ہی ایک رسول بنائے۔ تو وہ لوگ ایک عجیب بول رہے کہ انسان کیسے، اور ہم میں جو کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے ایک عجیب بات کے جیسا وہ لوگ پریٹینڈ کر رہے تھے۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم یہ عجیب بول رہے نا، کہ ہر نبی اس سے پہلے جو بھی قوم میں آئے، جتنی قومیں تم سے پہلے گزر گئی، ان میں دیکھیے کہ ہر کوئی انہی قوم میں سے ایک شخص تھا، انہی میں سے نبی کو اللہ تعالیٰ نے چن کر نکالے۔ اور قریش بھی مکے کے ہی شہر میں، قریش میں سے ہی تم میں سے ایک شخص کو اٹھائے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، کس کے لیے؟ آخرت کے انجام سے ڈرانے کے لیے تم میں سے ایک کو
چن لیے اللہ تعالیٰ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چن لیے. تو ایک عجیب بات کیا ہوئی، تم سے پہلے نبیاں بھی جو آئے تو وہ انہی میں سے تھے، انہی قوم میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بنائے. یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں. اذا متنا كنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ ویسے دوبارہ اٹھے جائیں گے، دوبارہ اٹھے جائیں. وہ لوگوں کی یہ جو پہلی آیت میں، جو دوسری آیت میں یہ بات بول رہے کہ ہم عجیب بات یہ لوگ محسوس کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے چنا جانا. اور دوسری بات یہ لوگ یہ بول رہے کہ کیسے ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے. ایک نارمل بات ہے، ایک چیز فنا ہو گئی تو پھر وہ کیسے بلڈ ہو سکتی ہے. وہ لوگ اپنی عقلوں کو دوڑا کر بول رہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو کر سڑ گل جا کر ختم ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. تو وہ بولے کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا آنسر دے رہے. دیکھیے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، زمین میں جو کچھ ان میں سے گھٹتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اس آیت میں کہ زمین میں جو انسان کا گوشت مرنے کے بعد جو اس کا گوشت سڑ گل کر ہڈیاں اس کے بعد جو گھٹ جاتے، جو ختم ہو جاتے، جو گھل جاتے، بوسیدہ ہو جاتے، یہ تمام ذرہ ذرہ کر ختم ہو جاتے. یہ تمام چیزیں کیا ہے معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے. بول رہے اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے، بلکہ یہ علم میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس میں تمام چیزیں درج ہے. اور تم کو کیا کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر مجھے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ بات اس آیت سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم لوگ بول رہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مٹی ہو جانے کے بعد پھر یہ ہمارا یہ ان کا گوشت الگ الگ کیسے ہوگا. تو وہ بات یہاں پر بول رہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میرے علم میں ہے ہر چیز کس کا کیا ہے. آگے کی آیت میں بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس آ پہنچی تھی، وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے. یعنی یہ بات بول رہے کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حق کی باتوں کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. تمام چیزوں کے بات آنے کے بعد وہ چیز آ گئی ان کے پاس حق، وہ لوگوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا. ہم نہیں مانتے یہ بات کو ہم نہیں مانتے، بلکہ کیا کر دیے وہ لوگ الجھاؤ میں پڑ گئے. الجھاؤ سے مراد کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگانے لگے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس کی طرف جو لوگ متاثر ہو کر جا رہے، یہ کیا ہے، جادو کر کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اس طرح وہ خود الجھاؤ میں پڑ گئے، بلکہ حق بات کو نہیں سمجھ رہے. جو حق سمجھ رہے ان کو ہی بول رہے کہ یہ لوگ جادوگر کی باتوں میں آ رہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناهم وزيناها وما لها من فروج. اللہ تعالیٰ بولے کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ سوالیہ طور پر یہاں پر پوچھ رہے، دیکھیں کیا تم نے آسمان کو، دیکھیے قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے نصیحت ہے، ہر آیت گویا کہ ہم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں غور کیجئے اس آیت پر. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دوڑائیے. اب جب آپ سن رہے جب ہی دوڑائیے، دیکھیے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو کس طرح بنایا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے بنایا، وزیناہا وما لہا من فروج، اور اس میں ہم نے زینت دی اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. دیکھیے کتنے بہترین انداز میں اللہ بول رہے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑائیے، دیکھیے. اللہ بول رہے کہ اس میں کوئی شگاف ہے، کوئی نقص آپ کو دکھ رہا، کوئی فالٹ نظر آ رہا. کس طرح ہم نے بنایا آسمان کو بغیر پلرز کے. آج ہم دنیاوی اگر ہم مثال لیتے ہیں، ایک چھت اگر ہم کو ڈالنا ہوتا ہے تو کئی پلرز ہم ٹھہراتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہم اللہ سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے نعوذ باللہ. لیکن میں ایک مثال کے طور پر بول رہی ہوں کہ ایک کوئی چیز کو ٹھہرنا ہو تو اس کے لیے کوئی چیز کا سہارا لینے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو، تمہاری نگاہ جہاں تک دوڑتی ہے اتنا بڑا آسمان ہے، اس کو بغیر ستون کے بغیر سہارے کے میں نے ٹھہرا کیا ہے. اور اس میں کس طرح بنایا دیکھ رہے، اور بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں زینت دی.
زینت دی کیا دیے؟ زینت سے مراد کیا ہے؟ ستارے دیے. دیکھیے رات میں جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، پلین آسمان بلیک ہوتا ہے، اس میں سٹارز کتنا خوبصورتی سے چمکتے رہتے ہیں. غور کیجیے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر، اور بول رہے اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی فالٹ تم دیکھ رہے. سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں، اور تم رحمان کی پیدائش میں دیکھو کوئی نقص ہے؟ اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، پھر سے دوڑاؤ اور دیکھو کہ کوئی نقص ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں. والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل زوج بہیج. اللہ تعالیٰ بولے اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے رحمت بنا دی، ہمارے لیے بچھانا بنا دیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے. پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ٹہرایا ہے، اور اس میں ہم نے قسم قسم کے خوشنما چیزیں اگا دی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے زمین اگر خالی ہوتی، پلین چٹیل میدان ہوتی تو ہو سکتا وہ ہلتی، اسی لیے میخوں کو کیلے مارے جیسا زمین کے اندر پہاڑوں کو مار کر زمین میں ٹہراؤ لایا اللہ تعالیٰ. یہ کتنی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ آیت بول رہے کہ زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، میخیں گاڑ دیے تاکہ تم سلامتی سے زمین میں رہو، پریشان نہ ہو. اور کیا بولے قسم قسم کی چیزوں کو زمین سے اگایا. کیا چیزیں اللہ تعالیٰ اگایا؟ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائی ہے. اور کیا ہے؟ زوج بہیج بول کر بول رہے اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت منظر، ایک سے ایک خوبصورت چیزیں زمین میں اللہ تعالیٰ اگائے. یہ چیز بول رہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تاکہ ہم رجوع کرنے والے بندوں کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تمام چیزیں میں کرا نا، آسمان کو بول رہے، آسمان کا ذکر کر رہے، زمین کا، پہاڑ کا، خوبصورتی کا اور خوبصورت چیزوں کا میں نے یہ سب چیزیں کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہر رجوع کرنے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہتا ہے، ایسے بندے کے لیے بینائی ہو، دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے بعد وہ نصیحت حاصل کرے اس چیز سے، کہ دیکھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے، واقعی اللہ تعالیٰ ہے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک بہترین نبی جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے نصیحت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر اندازہ لگایا، کہ چاند کو دیکھا اور کہا کہ ڈوب گیا تو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، سورج کو دیکھا اور وہ غروب ہو گیا تو دیکھا کہ وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، اس کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس کیا، یعنی ان تمام چیزوں کو چلانے والی کوئی ذات ہے. اس طرح اللہ بول رہے کہ میرے بندے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے میں نے اس میں نصیحت رکھی ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کیا کٹنے والے کھیت اور غلے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح بول رہے ہم نے آسمان سے بابرکت پانی، بے شک جب پانی آتا ہے تو ہی زمین سے باغات اور غلے اگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بورویلز کے ذریعے غلے اگا سکتے، لیکن بورویلز میں بھی جو پانی جا کر جمع ہوتا ہے وہ آسمان ہی کا پانی ہے، جو بارش کے موسم میں زمین ایبزارب کرتی ہے اور بورنگ کی شکل میں ہم پھر اس کو سال بھر میں ریگین کرتے ہیں. یہی بات بول رہے کہ میں تمہارے اوپر آسمان سے برکت والا پانی نظر گیا، اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت پیدا کیے. کیا ہے وہ؟ دیکھیے باغات سے کیا مراد ہے؟ کھیتیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے غلے تم سے اگائے. کون سے؟ ہم دیکھتے ہیں گندم، دیکھتے ہیں مکئی، دیکھتے ہیں جوار، باجرہ، دال، چاول، تمام ترکاریاں، کیا کیا چیزیں ہم زمین سے دیکھتے ہیں، نکالتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ جما کر ہم سال بھر کھانے کے لیے یہ کرتے. دیکھیے ہم تو زمین میں بیج بوتے ہیں، لیکن اس کو زمین کو پھاڑ کر اس کو پھر سے نئی شکل میں ایک پھل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. پانی برساتے، اس کو کیا ڈیوریشن ٹائم میں کس طرح نکلنا ہے، ایک بہترین فصل کی شکل میں کون نکالتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، یہ بات اللہ بول رہے کہ اللہ کی اختیار ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے بلند و بالا درخت جو خوشے بخوشے تہ بتہ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی آیت میں ہی کہا کہ میں نے بابرکت پانی برسایا اور باغات اور کئی کھیتیں پیدا کی، قسم قسم کے غذا تمہارے لیے میں نے زمین سے نکالا ہے۔ تو ان تمام غذاؤں میں کھجور بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھجور کا الگ خاص ذکر کر کر بتا رہے کہ کھجور کی اہمیت اس سے معلوم ہو رہی کہ کھجور ایک بہترین غذا ہے، اور عرب میں اسے ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بتا کر یہ بول رہے کہ دیکھو میں نے کس طرح کھجور کے درخت تہ بتہ، کھجور کے خوشے کیسا لائن بائی لائن، کیسا میں نے دیکھیے آپ کھجور کا کبھی گچھا دیکھیے کہ کس طرح لائن بائی لائن میں نے پیدا کیا ہے کھجور کو۔ رزقا لعبادی واحیینا به بلدۃ میتا کذلک الخروج۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ان تمام آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ بول رہے اس آیت میں یہ کیا ہے، یہ جو کھیتیاں ہیں، یہ جو باغات ہیں، یہ جو میں نے تمہارے لیے اگایا ہے، یہ کھجور ہے، یہ گیہوں چاول باجرہ دال چاول، یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے، بندوں کے لیے روزیاں ہیں، تمہارے کھانے کے لیے، جو میرے بندے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے۔ اور ہم نے پانی سے مراد پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، بلدتم میتا۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، پانی کے ذریعے، جو پانی میں نے بولا نا میں نے پانی برسایا، میں پانی کے ذریعے جو مردہ زمین تھی یعنی سکی زمین تھی اس کو پھر زندہ کر دیا، اسی طرح خبروں سے نکالتے بھی ہیں ہم، بول کر اللہ تعالیٰ بول رہے۔ یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ ہو جاتی، شاداب ہو جاتی، نرم ہو جاتی بارش سے، اور اس میں جو بھی چیز آپ اگا اس کے بعد فوری وہ کیا ہو جاتی، اگ جاتی، اسی طرح قیامت والے دن ہم خبروں سے انسانوں کو زندہ کر کر نکالیں گے۔ جیسے کہ شروع کی آیت میں نے کہا تھا نا اذا متنا وکنا ترابا، بول کر جو بولے تھے نا کہ کیسا جب ہم مٹھی، قریش کے لوگ کیا بول رہے تھے جیسے کہ ہم مٹھی ہو جائیں گے تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمام آیتوں میں دیکھیے ریکال کر کر دیکھیے آیتوں کو بول رہے کہ میں آسمان بنایا، زمین بنایا، تمہارے لیے سب چیزیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد بول رہے کہ پانی میں جو برسا کر زمین کو کچی کر کر اس میں سے جو باغات، جو غلے نکالتا ہوں، جو کھجور دیتا ہوں، یہ تمام تمہارے لیے روزیاں بھی ہے، اور نصیحت حاصل کرو اس سے کہ میں میرے لیے ایک سکی بنجر زمین سے ایک نباتات کو نکالنا کتنا آسان ہے، اس طرح کل قیامت کے دن تمہیں بھی زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت دے رہے ہیں، ہمارے لیے ان آیتوں میں نصیحت ہے۔ یہ کل ان کے لیے نصیحت نہیں تھی جب قرآن نازل ہوئی، بلکہ آج ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ لیے ہیں، دنیا کو ہی ہم ہمارے رہنے کی ہمیشہ والی زندگی سمجھ کر چل رہے ہیں۔ اللہ بول رہے کہ تم جو سمجھ رہے نا تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو تم دنیا میں کر رہے ہو اعمال اس کا حساب و کتاب کل دینا ہے، اسی لیے جو عمل کر رہے سوچ سمجھ کر کرو، جو عمل کر رہے اپنی آخرت میں فائدہ تم کو پہنچے ایسا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ گویا کہ یہ آیتیں ہمیں نصیحت دے رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، کاروان دین ایک تعلیمی و دینی چینل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات سے نوازیں، شرعی علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں۔